انہی کی محبت سے یہ انتظامیہ نے اجازت دے دی، یہ پروگرام منعقد ہوا۔ دفاع ختم نبوت کے ساتھیوں کی خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور ابھی قاری عبدالشکور صاحب مجھے بتا رہے تھے، چودھری شہزاد صاحب کہ ایس ایچ او صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے ڈیک کی آواز تیز کی ہوئی ہے، میں آپ کے خلاف پرچہ کر دوں گا۔ پرچہ کرنے والے تو ختم ہو جائیں گے، لیکن جن کے اوپر پرچہ ہوگا وہ ختم نہیں ہوں گے۔ یہ تحریک ختم نبوت کی بھری پڑی ہے۔ جب لاہور کے مال روڈ پر ختم نبوت کے جوانوں کو شہید کیا گیا، ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوئے، ختم نبوت پر اپنی جان قربان کر دی، تو یہ پرچہ جو تھا سپیکر ایکٹ کا یہ کیا کرے گا؟ میرا تو دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں انتظامیہ کا شکریہ ادا کروں، تو یہ ایس ایچ او مرزائیوں کی خوشامد کے لیے یہاں آئے تھے، کہا تھا کہ یہاں حالات خراب ہیں، یہاں مرزائی ہیں، جلسہ نہیں ہو سکتا۔ ایک کانسٹیبل اور ایک گاڑی بھی یہاں موجود نہیں ہے پولیس کی، تو وہ کون سا خطرہ رہا؟ یہ مرزائی جنہوں نے ہمارے دین کے اوپر داخل ہوئے، ہمارے دین پر ڈاکہ ڈالا، جب یہ مرزائی نے اپنا دین اور اپنا نبی مقرر کیا تو پھر شرعام لکھ دیں کہ ہم قادیانی ہیں۔ ہمارے دین کے اندر کس لیے داخل ہوتے ہیں؟ آج اس پاکستان کے قانون کے تحت کوئی شخص کسی کے گھر میں داخل ہو تو پاکستان کی پولیس اس کے خلاف پرچہ کر دیتی ہے۔ یہ مرزائی ہمارے دین کے اندر داخل ہوئے، ان کے خلاف کوئی پرچہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو اسی لیے میری حکومت اور مظفر گڑھ کی انتظامیہ سے بھی درخواست ہے، میں نے اور دفاع ختم نبوت کے ساتھیوں نے مل کر سارے ٹی پی او کے پاس اور ڈی سی صاحب کے پاس گئے کہ یہاں بیٹ مندو کے اندر جو مرزائیوں نے اپنی قادیانی عبادت کے اوپر مینار اور محراب لگائے ہوئے ہیں، حکومت پاکستان کے آئین کے تحت یہ اپنی عبادت گاہوں کے اوپر نہ مینار لگا سکتے ہیں نہ محراب۔ چوک منڈا کے اندر مرزائیوں کی عبادت گاہ تھی، وہاں کے ڈی ایس پی کو میں نے کہا، اور انہوں نے مرزائیوں کی عبادت گاہ سے مینار بھی توڑے، ان کے مینار بھی توڑے، اور ان کے اوپر جو قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی تھی وہ بھی ختم کرائی۔ اگر ہماری انتظامیہ کے پاس اتنی جرأت ہے تو اسی بیٹ مندو کے اندر جو انہوں نے اپنی عبادت گاہوں کے اوپر مینار اور محراب لگائے ہوئے ہیں، حکومت اور آئین کے خلاف کام کیا ہوا ہے، میری ڈی پی اور ڈی سی او سے پھر یہی درخواست ہے کہ ان کے مینار بھی اتار دیے جائیں، محراب بھی اتار دیے جائیں، اور ان کی خوشامد جو انتظامیہ والے مرزائی کو کرتے ہیں بہت ان کا احساس کرتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک سکول بنایا ہوا تھا، مظفر گڑھ کی انتظامیہ نے ختم نہ کرایا، ڈی جی خان کی حکومت نے، اس انتظامیہ نے وہ سکول ختم کیا جو مرزائیوں نے بنایا ہوا تھا۔ مجھے مرزائیوں سے اگر آپ اپنے دین کی پرچار کرتے ہیں تو اپنی حدود تک محدود رکھیں، ہمارے اسلام کے اندر داخل نہ ہو، پھر ہمارے قرآن مجید کی آیات بھی نہ لکھیں۔ تو ایک مرتبہ ایک موقع پر وہاڑی کے اندر ایک جلسہ ختم نبوت کا منعقد کیا گیا، اس میں جو خطیب اور مقرر جن کو بلایا گیا وہ مولانا محمد امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ جب مولانا محمد امین اکاڑوی اکاڑا سے وہاڑی پہنچے،
جنہوں نے جلسے کا اہتمام کیا ہوا تھا مرزائیوں سے اور لوگوں سے ڈر گئے. انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ جلسہ نہیں کرنا. تو مولانا امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ جب آئے اس جلسہ گاہ کی طرف، جلسہ تو کینسل ہو چکا تھا. انتظامیہ جو منتظمین تھے بلانے والے، انہوں نے کہا کہ مولانا ہماری مجبوری ہے. تو میں قربان جاؤں اس مرد مجاہد پر. انہوں نے کہا کہ اس علاقے کے اندر کوئی بدماش ہے، کوئی ایسا جوان ہے جس کے اندر یہ جرأت ہے. تو اس علاقے والوں نے کہا کہ اس علاقے کے اندر بہت بڑا بدماش ہے، اس سے لوگ ڈرتے ہیں. تو مولانا امین صاحب خود اس کے پاس گئے، ان کو کہا کہ یہاں کے منتبذین نے مجھے ختم نبوت کے لیے بلایا تھا. تو جب میں آیا تو مرزائیوں کے شر کی وجہ سے منتظمین نے پروگرام کینسل کر دیا. اگر آپ ختم نبوت کے اس جلسے کو کامیاب کرا دیتے ہیں تو کل میں آمنہ کے در یتیم سے آپ کی شفاعت کی درخواست کروں گا. وہ بدماش وہ اٹھا اور مولانا امین صاحب کے ساتھ چلا. جس جگہ پر انہوں نے جلسہ رکھا ہوا تھا مولانا امین صاحب نے وہ خطاب کیا. اتنی تعداد کے اندر لوگ آئے، انہوں نے خطاب کیا ختم نبوت کے عنوان پر. جب جلسہ ختم ہوا چلے گئے. ایک دن کے بعد، ایک عرصہ کے بعد، کئی دنوں کے بعد وہی بدماش اکاڑا کی سرزمین پر مولانا کے پاس گیا. سفید داڑھی، توجہ ہے ادھر، سفید داڑھی اور مولانا امین صاحب کے پاس جب پہنچے تو ان سے عرض کی کہ مولانا مجھے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کہ میں وہی جوان ہوں جس کے پاس آپ بہاڑی میں جلسہ کے لیے آئے تھے. میرے پاس چل کر آئے تھے کہ ختم نبوت کا جلسہ کراؤ. تو مولانا امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ اٹھے اور کھڑے ہو کر اس سے کے ساتھ معانقہ کیا. تو کہا کہ آپ وہی بدماش ہیں. انہوں نے کہا کہ جب آپ جلسہ ختم نبوت کا کر آئے تو رات کو مجھے خواب کے اندر آمنہ کے در یتیم کی زیارت ہوئی. میں نے داڑھی رکھی، اس دن سے آج تک میری نماز قضا نہ ہوئی. تو میں اسی ختم نبوت کے جذبہ کے تحت آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. مولانا نے کہا کہ شکریہ تو میں آپ کا ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ختم نبوت کا جلسہ کرایا تھا. یہ ختم نبوت کے جیالن جو آج اس دھوپ کے اندر، آج اس گرمی کے اندر آپ تشریف لائے، تو یہ ختم نبوت کی اور یہ برکت ہے کہ آج ٹھنڈی ہوا بھی چلی ہوئی. نعرہ تکبیر! آج ختم نبوت، محافظین ختم نبوت، نعرہ تکبیر! مسلمہ بن کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ اللہ کے محبوب کے دور کے اندر کیا تھا، ایک موقع پر اللہ کے محبوب کے پاس آئے اور عرض کی کہ میرا محبوب، میں اپنی نبوت کا دعویٰ واپس کرنا چاہتا ہوں. بس میری آپ ہی سے ایک درخواست ہے کہ آپ کے وصال کے بعد مجھے آپ اپنا خلیفہ مقرر کر دینا. میں نبوت کا دعویٰ اٹھاتا ہوں. آپ نے فرمایا ہو کہ مسلمہ بن کذاب، تو خلافت کی بات کرتا ہے، میں تو تجھے ایک لکڑی کا ٹکڑا دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو مقابلہ کر میرے ساتھ، نبوت کا دعویٰ جو کرنا ہے کر. میرے مقابلے کے اندر تو نہ نبوت کا دعویٰ ختم کر، نہ میں تجھے خلافت دیتا ہوں. میں تو تجھے ایک لکڑی کا ٹکڑا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. جب حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا تو اسی ابو بکر صدیق کے دور کے اندر مسلمہ
برکت صاحب ہلاک ہو گیا، یہ تو اللہ کے محبوب نے اس وقت بھی ان کے ساتھ معاہدہ نہ کیا تھا۔ پھر ایک موقع اور آیا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں مرزائی رہتے ہیں آپ وہاں یہ ختم نبوت کا جلسہ نہ کریں، تو اللہ کا محبوب جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بادی کے ساتھ جس نے مکہ مکرمہ میں آ کر اونٹ بیچے تھے، وہ ابو جہل کی آڑت میں فروخت کیے، 100 اونٹ تھے، اپنے اونٹ بھی لائے، دوسروں کو یہ اونٹ بھی لے کر آیا اور آ کر ابو جہل کی آڑت میں بیچ کر پرچی لے کر چلا گیا۔ تاریخ کے ٹائم واپس آیا تو کہا کہ مجھے پیسے دو، انکار ہوتا رہا، تو اللہ کے محبوب کا پتہ چلا، تو وہی بادی اللہ کے محبوب کے پاس عرض کرتا ہے کہ میرا محبوب ابو جہل میرے اونٹوں کے پیسے تو نہیں دیتا، میں اپنے اونٹ بھی لے آیا تھا، لوگوں کے اونٹ بھی خرید کر کے آیا، ابو جہل نے وہ اونٹ لیے، ان کی آڑت پہ بیچے، وہ مجھے اب پیسے نہیں دے رہا۔ اللہ کا محبوب اس بادی کے ساتھ ابو جہل کے دروازے پر پہنچا، جب پتہ چلا ابو جہل کو تو وہاں سے پتھر اٹھا کر لایا، جب گھر کے صحن میں آ رہا تھا تو اونٹ تھے، ایک اونٹ نے منہ کے اندر ابو جہل کو لے لیا، کہا کہ ابو جہل بہرامنہ کے در یتیم آئے ہوئے ہیں، اس بادی علاقے کے اونٹوں کے لیے آپ پیسے دیتے ہو کہ یہاں میں کچا آپ کو کھا لوں؟ کہا کہ مجھے جان کی امان دو، میں پیسے دیتا ہوں۔ ابو جہل پیسے لے کر آمنہ کے در یتیم کے قدموں میں کے آ کر ڈھیر لگا دیے، کہا کہ میرا محبوب آپ مجھے اس کی وصولی کے دستخط کر دے کہ بادی کے اونٹوں کے پیسے ہم نے وصول کر لیے۔ تو اللہ کا محبوب تو ابو جہل کے گھر پر بھی گیا اور دین کی خاطر گیا، لوگوں کے مال کی خاطر، لوگوں کی امانتوں کے خاطر۔ آج جو پاکستان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ منبر اور محراب پر آپ سیاست کی بات نہ کریں، آپ دنیا داری کی بات نہ کریں، آپ لوگوں کے حق کی بات نہ کریں، اور کون کرے گا حق کی بات جو لوٹ مار ہو رہی ہے؟ تو اسی لیے آمنہ کا در یتیم سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اور آج پھر میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ اس بیٹ مندو کے اندر جن مرزائیوں نے اپنی قادیانیوں نے اپنی عبادت گاہوں کے اوپر مینار محراب لگائے ہوئے ہیں، وہ خود بخود وہ توڑ دیں۔ آپ اس بات سے جو اتفاق کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں، کون کون ختم نبوت کے ساتھ جذبہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ صرف ختم نبوت، ہاتھ کھڑا نہ کریں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، سارے کھڑے ہو جائیں۔ ختم نبوت، آج تک ختم نبوت، محافظین ختم نبوت، محافظین ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ پچھلے پرسوں والے دن چودھری شہزاد صاحب اور قاری عبدالشکور صاحب میرے ساتھ تھے، ڈی پی اور اس کے سیکورٹی افیسر کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ چند دنوں کے بعد ہم میٹنگ رکھ رہے، مینار اور محراب اتار دیں گے۔ تو کافی دن ہو گئے، ڈی پی او حسن اقبال بھی چلا گیا اور دوسرا ڈی پی او آیا، ڈی سی آیا، انہوں نے کوئی عمل درآمد نہ کیا۔ مجھے کوئی ان کی دوستی اور تعلق رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے اگر تعلق ہے تو ختم نبوت کے ساتھ ہے۔ میری ملاقات
نہ ڈیپیو ڈیسیوں کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ میں ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں۔ اتفاق کرتا ہوں اگر میرا تعلق ہے تو ختم نبوت کے ساتھ ہے۔ کون کون جوان ہے جو ختم نبوت پر قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ مجاہد ختم نبوت جناب خالد مکی صاحب، مجاہد ختم نبوت جناب خالد مکی صاحب، نعرہ تکبیر۔ میں دوسری آخری بات انتظامیہ کے ساتھ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جلسہ، ہمارا یہ ختم نبوت کا پروگرام جو ہو رہا ہے، جو ہوتا رہے گا، جو پیچھے بھی ہوتے آ رہے ہیں، ایمان سے بتائیں، حلفاً بتائیں کوئی گڑبڑ ہوئی، کوئی حالات خراب ہوئے، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، کوئی فساد ہوا، امن کے ساتھ ہم رہنے والے ہیں، ہم پر امن لوگ ہیں اور امن کے ساتھ رہیں گے، امن کے دائی ہیں۔ اور اسی لیے میری انتظامیہ کے ساتھ درخواست ہے۔ تو پچھلے دنوں اسی اجازت کی عنوان پر میرے ڈی پی او صاحب مجھے کہنے لگے کہ مکی صاحب آپ کے ساتھ میری دوستی ہے، تعلق ہے، تو آپ ختم نبوت کا عنوان تبدیل کر دیں، کسی عنوان اور پر پروگرام رکھ لیں۔ میں نے کہا کہ صاحب مسعود آپ حالات خراب نہ کریں، وہ کہاں گئے حالات جہاں ایک کانسٹیبل، ایک گاڑی پولیس کی نہ آئی؟ اگر حالات خراب ہوتے یہاں چاروں طرف پولیس ہی پولیس ہوتی، مظفر گڑھ کی انتظامیہ ہوتی۔ مجھے تو بتایا گیا کہ مکی صاحب ڈی پی او صاحب بھی وہیں جا رہے ہیں، ڈی ایس پی بھی وہیں جا رہا ہے، پولیس کی انتظامیہ بھی وہیں جا رہی ہے۔ ایک تپڑ سے گاڑی، ٹوٹی پھوڑی گاڑی، جو ایک پتہ نہیں رضاکار تھا، پتہ نہیں کون سی وردی پہن کر واپس گاڑی میں جا رہا تھا، مرغوب المرود کا۔ تو جب میں نے آگے آیا تو دیکھا کوئی نظر بھی نہ آیا۔ پھر میری آپ سے یہی درخواست ہے، انتظامیہ سے بھی درخواست ہے کہ میں عرب سے آیا اس جلسے کی خاطر، میں 11 تاریخ کو واپسی سعودی عرب جا رہا ہوں، اسی پروگرام کی تحت میں ادھر آیا تھا، اسی ختم نبوت کے پروگرام کے لیے آیا۔ الحمدللہ یہ کامیاب ہوا۔ میری آپ پر اور ان پر نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں تو ختم نبوت پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میں انتظامیہ جو ہمارے منتظمین جنہوں نے یہ پروگرام رکھا، سارا دن مظفر گڑھ آتے رہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ تکلیف برداشت کی۔ آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس گرمی کے اندر آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔